اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے واسطے سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو، اور جو اللہ کے نام پر مانگے تو اس کو دو، اور جو تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو، اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اور اگر تم بدلہ دینے کی طاقت نہ پاؤ تو اس کے لیے اچھی دعائیں کرو، اور اتنی دعا کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے ابو داؤد اور نسائی نے صحیحین کی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ، اس میں اللہ کے نام پر پناہ طلب کرنے اور مانگنے کی مقبولیت ہے۔ اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے، بلکہ اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ لیکن اگر کسی سائل کی بابت یقین ہو کہ یہ پیشے ور بھکاری ہے اور حقیقت میں ضرورت مند نہیں ہے تو اس کو نہ دینا بہتر ہے، تاکہ اسلامی سماج میں بھکاری کی حوصلہ شکنی ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے۔ اگر طاقت نہ ہو تو محسن کے حق میں خوب دعا کرو، یہ بھی بدلے کی ایک صورت ہے۔ چوتھا کہ دعوت قبول کرنی ضروری ہے، بشرطے کہ وہاں غلط رسم و رواج نہ ہو۔ بادشاہ وغیرہ کو شہنشاہ کہنا حرام ہے، اس لیے کہ اس کے معنی ہے بادشاہوں کے بادشاہ، اور یہ گن اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے ذلت آمیز نام اللہ کے نزدیک ایک شخص کا نام ہے جو اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ رکھے۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت سفیان بن عوینہ کہتے ہیں کہ مالک الاملاک اور شہنشاہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ کو نرمی بہت پسند ہے اور گھمنڈ اور تکبر سخت ناپسندیدہ، اور بادشاہوں کا بادشاہ کہلانے میں نرمی کی بجائے گھمنڈ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ صفات بھی صرف اللہ کے لیے ہی ہے، اس سے دوسروں کو جوڑنا کسی طرح سے بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما لیجیے۔ یا اللہ، تمام بیماریوں سے اور مرض سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔